شہر اقتدار کی جہاں دھند نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اسلام آباد میں ہر منظر دھندلا گیا۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث شہریوں اور ڈرائیورز کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اسلام آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 145 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شدید دھند کے باعث درجہ حرارت میں بھی کمی آ گئی ہے، پارہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھی تو کئی بیماریاں بھی سر اٹھانے لگی ہیں۔ سانس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ NDMA کا الرٹ جاری ہونے کے بعد وفاقی اسپتالوں میں خصوصی انتظامات کر لیے گئے۔ ذکر خان ثانی کی رپورٹ۔ عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات نے پاکستان کو لپیٹ میں لے لیا۔ بادل تو جیسے روٹ ہی گئے۔ دسمبر کے بعد جنوری بھی بغیر بارش برسائے جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں بھی دھند کے باعث آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ ریکارڈ۔ عام دنوں میں 50 سے 100 تک رہنے والا ایئر کوالٹی انڈیکس 250 تک جا پہنچا۔ NDMA کا الرٹ جاری۔ خشک سردی اور اسموگ سے شہریوں میں سانس سمیت مختلف بیماریاں پھوٹ پڑیں۔ سرکاری اسپتالوں میں رش کئی گنا بڑھ گیا۔ اسلام آباد میں جو ہے وہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے آلودگی کافی حد تک بڑھ چکی ہے۔ ٹمز ہاسپٹل میں پلمونالوجی کی OPD جو کہ نارملی 150 تک ہوتی تھی وہ تقریباً 300 تک پہنچ چکی ہے۔ 60 سے 70 لوگ ہیں جن کو نیبلائز کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ماہرین صحت کہتے ہیں بزرگ اور الرجی کے مریض سخت احتیاط کریں۔ فوگ اور جو پولوشن ہے، ایئر پولوشن ہے، اس کی وجہ سے اسپیشلی وہ لوگ جو ایستھمیٹک بیماریوں کا آلریڈی شکار ہیں یا پلمونری ڈیزیز کسی کا شکار ہیں تو ان میں اس ویدر کنڈیشن میں یہ بیماریاں بڑھنے کے چانسز ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے عوام کو ماسک کے استعمال اور غیر ضروری طور پر کھلی فضا میں نہ گھومنے کی ہدایت کر دی۔ کیمرامین چنگیز چودھری کے ساتھ ٹکا خان ثانی، سما، اسلام آباد۔ لاہور میں سرد ہواؤں اور خشک سردی کا راج برقرار ہے۔ شہر میں گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران نمونیا کے 130 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ موسم اور اس کے اثرات پر مزید بات کریں گے انس ظفر سے۔ جی انس ظفر، کیا صورتحال ہے مجموعی طور پر؟ بالکل، لاہور شہر میں خون جما دینے والی سردی کی لہر برقرار ہے۔ صبح سویرے لاہور شہر میں آج بھی یک بستہ ہوائیں چل رہی ہیں۔ 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے اور شہر میں نمی کا تناسب 85% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت شہر کا ٹیمپریچر 6 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے لاہور کے شہری کھانسی، زکام، نزلہ اور فلو سمیت نمونیا کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ نمونیا کی بیماریوں میں مبتلا ہونے والے زیادہ تر بچوں کی تعداد اور ادھیڑ عمر لوگوں کی تعداد ہے اور گزشتہ 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران لاہور شہر میں 140 سے زائد نمونیا کے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ پنجاب بھر میں نمونیا کے 580 سے زائد کیسز گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران رپورٹ ہوئے ہیں۔ اگر اسموگ کے حوالے سے بات کریں تو لاہور شہر میں اسموگ کی شدت بھی برقرار ہے۔ اس وقت لاہور شہر میں فضائی آلودگی کا تناسب 181 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 250 سے زائد ہو چکا ہے۔ سب سے زیادہ آلودہ علاقہ ڈیفنس کے اطراف کا علاقہ ہے جہاں پر 277 اور شملہ پہاڑی کے اطراف میں 272 ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح ریکارڈ کی گئی ہے۔ جی انس آپ کا شکریہ تفصیلات بتانے کے لیے۔ سوات میں طویل خشک سالی کے باعث واٹر ٹیبل خطرناک حد تک گر گیا ہے۔ بارشیں نہ ہونے سے زراعت بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ سما کے نمائندے سید شہاب الدین سے تفصیلات جانیں گے۔ شہاب بتائیے۔ جی بالکل، سوات میں عموماً نومبر اور دسمبر میں ہی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن امسال سوات شدید خشک سالی کے لپیٹ میں ہے۔ جنوری کا آخری عشرہ ہے لیکن نہ بارش ہوئی اور نہ ہی پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ قدرتی چشمے خشک ہو رہے ہیں، نالے خشک ہو چکے ہیں اور اسی طرح دریائے سوات کے بہاؤ میں بھی غیر معمولی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ محکمہ انہار کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ اگر بروقت بارشیں نہیں ہوتی تو زیر زمین پانی کی سطح مزید گرنے کا خدشہ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت سوات میں جو واٹر ٹیبل کی سطح ہے وہ 100 سے لے کر 120 فٹ تک ہے۔ اگر بارشیں نہیں ہوتی، پہاڑوں پر برف باری نہیں ہوتی تو یہ سطح مزید گرنے کا خدشہ ہے۔ علاوہ ازیں جو ماحولیات کے ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ماحولیات پر بھی اس کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ بارانی علاقوں میں فصلیں تباہ ہو رہی ہے، اسی طرح جو ندی نالے اور قدرتی چشمے خشک ہو رہے تو اس سے بھی مختلف علاقوں میں زراعت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ شہاب الدین آپ کا شکریہ۔ موسمیاتی تبدیلیاں آزاد کشمیر کے خوبصورت نظارے گہرانے لگی ہیں۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے حسین وادیاں گرد و غبار میں غائب ہو گئیں۔ مایوس سیاح بھی بارش برف باری کے لیے دعائیں کرنے لگے ہیں۔ مظفر آباد سے امیر الدین مغل کی رپورٹ۔
طویل خشک سالی، نصف موسم سرما گزر گیا، نہ بارش ہوئی نہ برف باری، ہر طرف گرد و غبار سے وادی کشمیر کے حسین نظارے بھی کھو کر رہ گئے۔ کشمیر آنے والے سیاح بھی وادی کے خوبصورت نظاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں یہ خواہش کرتی تھی کہ میں یہاں کے بلند پہاڑ دیکھوں گی اور ویو دیکھوں گی، لیکن یہاں پہ آنے کے بعد اتنی زیادہ یہاں پہ دھند ہے کہ یہاں کا ویو کچھ خاص نظر بھی نہیں آ رہا۔ جنوری میں بلند ترین پہاڑ برف سے ڈھکے ہوتے تھے، لیکن اس سال ان پہاڑوں پر بھی برف کا نام و نشان نہیں۔ سیاح بھی دعا کر رہے ہیں کہ برف باری ہو۔ ہم جب یہاں آئے ہم نے دیکھا کہ یہاں کا جو ماحول تھا کافی ڈرائی تھا، ہم چاہتے تھے کہ یہاں برف ہو، کوئی ماحول اچھا ہو۔ خشک سالی کی وجہ سے جنگلات میں لگی آگ بھی آلودگی کا باعث ہے۔ ایسے میں شہری باران رحمت کے لیے جگہ جگہ نماز استسقاء ادا کر کے بارش برف باری کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ امیر الدین مغل، سما، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔